وقت مہکا گھڑی مہکی منظر مہکا بزم کونین میں جب دین کا سرور مہکا. وقت مہکا گھڑی مہکی منظر مہکا بزم کونین میں جب دین کا سرور مہکا. پائے سرکار دو عالم کی برکت دیکھو حضرت دائی حلیمہ کا مقدر مہکا. حضرت دائی حلیمہ کا مقدر مہکا. حضرات اب میں آواز دے رہا ہوں جناب مولانا دانش رضا جن کا عنوان ہے اسلام اور سائنس متعلم دارالعلوم نظامیہ. حضرات ان کے آنے سے قبل میں ایک شعر پڑھوں گا علماء کرام کے حوالے سے. میں ایک چراغ ہوں دیوار ہے نہ چھت میری. میں طلباء دارالعلوم نظامیہ سے خاص اپیل کرتا ہوں اگر میری آواز یا میری شاعری اچھی لگے تو آپ لوگ سبحان اللہ بولیے ورنہ نہ بولیے گا. میں ایک چراغ ہوں دیوار ہے نہ چھت میری ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری. میں ایک چراغ ہوں دیوار ہے نہ چھت میری ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری. میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا سمٹ کر رہ گئی مجھ میں یہ سلطنت میری. Respectable all teachers and staffs of Madrasa Darul Uloom Nizamiya and also all my friends whom I love and dear ladies and gentlemen. First of all, let's pray and thank to our God Allah in gather nice place in good condition and happy situation. آئیے اپنے آقا کے فرمان کے مطابق ایک دوسرے سے قریب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المبين المكين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بحر علم میں کوئی سفینہ نہیں ملا بحر علم میں کوئی سفینہ نہیں ملا انسانیت کے جیسا زینہ نہیں ملا اور سارے جہاں کو دیکھ کر لوٹ آئی ہے نظر لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا. سارے جہاں کو دیکھ کر لوٹ آئی ہے نظر لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا. اور پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس سائنس اسلام کا پتہ پوچھ رہی ہے. اور ذہن انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے اسلام ہمارا ہے اسلام. ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اس کے بعد جو میرا ٹاپک ہے اسلام اور سائنس میں سیدھے اس پہ آ جاؤں گا. جھوم جھوم کر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان الدین عند اللہ الاسلام. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس پر روشنی ڈالتا ہوں. اسٹارٹنگ دس پوائنٹ ٹوڈے مائی ٹاپک ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے. اور اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو انسان کے فطرت کے عین مطابق ہے. اگر آپ کو کسی کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے اپوزٹ سے جانو. کسی کے بارے میں ریسرچ کرنا ہو تو اس کے دشمن سے کرو. اس کے کردار کے بارے میں تصدیق ہو جایا کرتی ہے کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے کفار مکہ کے کافر تو ضرور تھے مگر وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ بہت نیک ہیں یہ صادق ہیں یہ امین ہیں یہ اچھے ہیں. حضرات محترم یہ تو 1450 سال پہلے کی پرانی بات ہے. لوگ ہمارے نبی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مگر قسم خدا کی آج کے آپ اس کمپیوٹر کے دور میں آ جاؤ انٹرنیٹ کے دور میں آ جاؤ اس میڈیا کے دور میں آ جاؤ تو آج کے دور میں بھی لوگ ہمارے نبی کی تعریف کرنے پہ مجبور ہیں. Dr. Michael Hart, who is the biggest writer and author of the so many books, he wrote a book after going on tour. He reads the first line on the first page. The most great personality of the world is the nature of Muhammad. Peace be upon him in the 100 greatest personality of the world. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے بہت بڑا رائٹر ہے بہت بڑا سائنس داں ہے. پوری
پوری دنیا کا اس نے دورہ کیا, ورلڈ کا ٹور کیا, اور پوری دنیا کا دورہ کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی. کتاب کا نام دا 100 Greatest Personality of the World, یعنی دنیا کے 100 عظیم ترین شخصیات. قربان جاؤ مسلمانوں, جب اس نے پوری دنیا کا دورہ کیا اور دورہ کرنے کے بعد جب اس نے کتاب لکھی تو اپنی کتاب کے پہلے صفحے کے پہلی لائن پہ لکھتا ہے کہ اس دنیا کی جو سب سے عظیم ترین شخصیت ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی. حضرات, کتاب کا لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے, نسلی طور پہ عیسائی ہے, تعلیمی طور پہ ایک سائنسداں ہے, غیر مسلم ہے, عیسائی ہے, مگر قسم خدا کی ایک عیسائی ہونے کے باوجود اس نے اپنی کتاب میں نمبر 1 پہ نہ تو ایڈم کا نام رکھا, نہ تو ڈیوڈ کا نام رکھا, نہ تو سالیون کا نام رکھا, نہ تو جوزف کا نام رکھا, نہ تو اسٹیلین کا نام رکھا, نہ مدر ٹریسا کا نام رکھا. خدا کی قسم اپنے کارناموں کی وجہ سے نمبر 1 پہ جسے رکھا ہے وہ محسن انسانیت پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ ہے. لوگوں نے پوچھا, اے مائیکل ہارٹ, تم تو ایک عیسائی ہو, حضرت عیسیٰ کو نمبر 1 پہ رکھتے, محمد ہی کو نمبر 1 پہ کیوں رکھا ہے تم نے اسلام کے ماننے والوں کے لیے؟ کیا یہ حقیقت کی بنیاد کو چھوڑ کے عقیدت کی بنیاد پہ تو نہیں ہے؟ قربان جاؤ لکھنؤ کے مسلمانوں, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتے ہیں اٹ از ناٹ بریس آن دا فیس, یہ حقیقت کی بنیاد پہ, یہ حقیقت کی بنیاد پہ ہے, نہ کہ اٹ از ناٹ بریس آن دا ریئلٹی, یہ عقیدت کی بنیاد پہ ہے, حقیقت کی بنیاد پہ نہیں ہے. اور حضرات محترم, جب میں قاری عبد الرحمن صاحب قبلہ کے کلاس میں پڑھا کرتا تھا اس وقت میری نگاہوں کے سامنے سے ایک کتاب گزری ہے, مجھے آج بھی یاد ہے, آپ سنیں. اس کتاب کا نام تھا, اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا تھا ٹوڈے از میڈیکل سائنس. جو میرا ٹاپک ہے میں اس پہ آ رہا ہوں, ٹوڈے از میڈیکل سائنس. اور جب میں نے اس کتاب کو کھولا, سنیں اس کتاب کو لکھنے والا کون تھا؟ ڈاکٹر LS جان فرام کیلیفورنیا ان امریکہ. اس نے اس کتاب کو لکھا ہے, وہ رہنے والا امریکہ کا ہے. جب میں نے اس کتاب کو کھولا تو اس کے ٹائٹل پہ کیا لکھا ہوا تھا آپ سنیں. اس کے ٹائٹل پہ لکھا تھا when I open this book what has been written on the title of this book. جب میں نے اس کتاب کو کھولا تو اس کتاب پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ میڈیکل سائنس از دا چینج نیم آف محمد سنہ, یعنی میڈیکل سائنس محمد الرسول اللہ کی سنتوں کا تبدیل شدہ نام ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ ڈاکٹر LS جان بول رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے, ایک سائنسداں کہہ رہا ہے. کہاں سے کہہ رہا ہے؟ امریکہ سے کہہ رہا ہے. کب کہہ رہا ہے؟ آج کے دور میں کہہ رہا ہے. مگر حضرات محترم, اس نے ہمارے نبی کی تعریف کی ہے, اسلام کی تعریف کی ہے. اس نے جانکاری کہاں سے حاصل کی؟ اس کی معلومات میں اضافہ کہاں سے ہوا؟ کیا اس نے ویدوں سے جانکاری حاصل کی؟ کیا اس نے بائبل سے تحقیق کی؟ نہیں. اس نے ویدوں سے تحقیق کی؟ نہیں. منو اسمرتی سے نہیں, بائبل سے نہیں, توریت سے نہیں, انجیل سے نہیں, زبور سے نہیں, گرو گرنتھ سے نہیں, کتاب مکاشفہ سے نہیں, کتاب یوحنا سے نہیں. ان سب کتابوں سے اس نے تحقیق نہیں کی, بلکہ بخاری شریف سے کی ہے, ترمذی سے کی ہے, نسائی سے کی ہے, ابو داؤد سے کی ہے, ابن ماجہ سے کی ہے, یعنی صحاح ستہ سے اس نے تحقیق کر کے ایک کتاب لکھی, ٹوڈے از میڈیکل سائنس. حضرات, اور اپنی کتاب کے دوسرے صفحے پہ لکھتا ہے the first and biggest medical surgeon in the world محمد, please be upon him, please be upon him. یعنی اس دنیا کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے سرجن جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہے, اس دنیا کے پورے ورلڈ کے. اب ذرا ذہن کو توجہ لگائیے, توجہ کیجئے حضرات محترم. آج سے 1450 سال پہلے یہ ایکس رے نہیں تھا, لوگ آپریشن کے بارے میں نہیں جانتے تھے, کوئی اعلیٰ خوردبین بھی نہیں تھا, مگر سائنس کے کہنے کے مطابق ہمارے آقا سب سے بڑے سرجن تھے. اور صرف کہا ہی نہیں مسلمانوں, اس نے پروف بھی کیا ہے, اس نے پروف بھی کیا ہے. آپ دیکھیں, ان دا لائٹ آف سن, زندگی میں نمک پیدا کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نماز پڑھتے ہیں پورے دن بھر, 5 وقت کی فرض نماز آپ ادا کرتے ہیں, کبھی نفل بھی ادا کر لیا کرتے ہیں, دل کرتا ہے آپ کا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کچھ ایسے بھی وقت ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, وہ ان کو مکروہ وقت بولا جاتا ہے, زوال کا وقت بولا جاتا ہے, طلوع آفتاب کے وقت, ٹھیک دوپہر کے وقت, اور ٹھیک غروب آفتاب کے وقت بولا جاتا ہے. نبی پاک نے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا, ان وقتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اب سائنس کا ایک بہت بڑا جانکار ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر ہنی مین, اس نے اس کی نگاہوں سے جب یہ روایت گزری ہے تو اس کے دماغ میں کھٹکا ہے کہ یہ بات محمد کی ہے. لوگ
لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ تو عبادت ہے۔ نبی پاک نے ان وقتوں میں کیوں منع فرمایا؟ کیوں منع فرمایا؟ اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ یہ محمد کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا بوریا بستر باندھا، اپنے چیلے چپاٹے کو لیا ہے، مائکروسکوپ لیا، اعلیٰ خوردبین لیا، ہارڈ مشینیں لی ہیں اور پتہ کرنے کے لیے نکل گیا ہے۔ اور جب اس نے تحقیق کی ہے تو اس سے واضح ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن وقتوں میں نماز پڑھنے کے لیے منع فرمایا ہے، ان وقتوں میں سے زمین کے اندر ایک ایسی گیس نکلتی ہے، ایک ایسا وائرس نکلتا ہے، ایک ایسا بلاسٹ ہوتا ہے، زمین کے اندر ایک ایسی جوالا مکھی پھوٹتی ہے جس بیماری کا نام ہے ہارمفل الٹرا رے۔ ڈاکٹر ہنیمین نے اس بیماری کا نام دیا ہے۔ اگر بندہ سجدہ کرے گا تو سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ زمین سے ماتھے اور پیشانی کو لگنا چاہیے۔ جب بندہ ماتھے اور پیشانی کو زمین سے ٹچ کرے گا تو وہ جو بیماری ہے اس کے دماغ میں گھس سکتی ہے، اس کا دماغ پھٹ سکتا ہے، اسے بریڈ ہیم بھی ہو سکتا ہے، اسے ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے، اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جب ڈاکٹر ہنیمین نے تحقیق کر لی ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہو گئے ہیں۔ اس کے چیلوں نے پوچھا، سر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ڈاکٹر ہنیمین کہتا ہے، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں اسلام دھرم پہ، میں تو اعلیٰ خوردبین سے چیک کر رہا ہوں، مائکروسکوپ سے چیک کر رہا ہوں، ہارڈ مشینوں سے چیک کر رہا ہوں، تو مجھے یہ بیماری نظر آ رہی ہے۔ ارے آج سے 1450 سال پہلے تو محمد کے زمانے میں چشمہ بھی نہیں تھا، محمد نے کیسے فرما دیا ان وقتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ کیسے فرما دیا ان وقتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ پھیلائے ہوئے دامانِ گوشے تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی۔ لاسٹ بات، اور ایک بات جو ہمیں بہت ضرورت ہے آج کے دور میں، آج لوگ کہتے ہیں ٹریول میں، فلائٹ میں، ٹرین میں، راستے میں، ہر جگہ آپ کو ملیں گے لوگ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹیررسٹ کی وجہ سے اسلام بدلا میں۔ کیا لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسلام does not respect women۔ اللہ اکبر، اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا ہے، اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، اسلام میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بٹ میں ان کو آج جواب دینا چاہتا ہوں جو میں دارالعلوم نظامیہ سے سیکھا ہوں۔ بٹ آئی سے آفٹر کمنگ مائی پروفیٹ وومن گاٹ رائٹ پر۔ جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کا مقام نہیں ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں اسلام کے آنے کے بعد ہی عورتوں کو صحیح مقام ملا ہے۔ But I say after coming my prophet, women got right path۔ اور عورتوں کو جو صحیح مقام ملا ہے وہ اسلام کے آنے کے بعد ہی ملا ہے۔ لوگ پوچھیں گے کیسے؟ تو آپ بتائیے گا ان کو، before birth of prophet Muhammad in Arab، before birth prophet Muhammad in Arab، جب نبی پاک نہیں آئے تھے، جب اسلام اس دنیا میں نہیں آیا تھا تو کیا ہو رہا تھا پوری دنیا میں؟ ارے دنیا کو گولی مارو، ہندوستان ہی کو آپ لو۔ آپ کے ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا؟ یہ جنک پور ہے جو آج نیپال میں ہے، پہلے انڈیا ہی کا حصہ ہوا کرتا تھا حضرات محترم۔ وہاں پہ ایک راجیہ سبھا کے اندر لوگوں نے کیا دیکھا؟ جب آپ اتہاس اٹھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا لوگوں نے کیا دیکھا۔ بہت سارے راجکمار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک راجکماری ہے جو مالا لے کے کھڑی ہے، سامنے ایک دھنوش ہے۔ شرط یہ ہے جو کوئی راجکمار دھنوش کو توڑ دے گا راجکماری ان کی ہو جائے گی۔ شری رام نے اٹھ کر کے دھنوش کو توڑ دیا، راجکماری مالا پہنا کے ان کی ہو گئی۔ دہلی کے ہستینا پور میں راجیہ سبھا کے اندر ایک بہت سارے مجمع لگا ہوا ہے، بہت سارے راجکمار بیٹھے ہیں، سامنے ایک مچھلی ہے۔ شرط یہ ہے جو کوئی راجکمار مچھلی کی آنکھ میں تیر لگا دے گا راجکماری مالا پہنا کے ان کی ہو جائے گی۔ ارجن نے اٹھ کر کے ایسا تیر مارا، اے نشانے پہ جا لگا تو دروپدی راجکماری مالا پہنا کے ان کی ہو گئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں، دارالعلوم نظامیہ سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام does not respect women، اسلام میں عورتوں کا مقام نہیں، اے لوگوں اسلام کے آنے سے پہلے تو دنیا نے عورتوں کو تو دھنوش کب مچھلی کب بنا دیا تھا؟ باب جنت تو اسلام نے بنایا ہے، باب رحمت تو اسلام نے بنایا ہے، باب جنت تو اسلام نے بنایا ہے، باب رحمت تو اسلام نے بنایا ہے۔ حضرات محترم، بیفور دا برتھ آف پروفیٹ محمد ان عرب آپ نے کیا دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی من گھڑت کہانی ہے، ان کے دماغ کا فطور ہے، لوگوں کو عورتوں کو آزادی دینی چاہیے، عورتوں کو وہ لوگ بند کر کے کمرے میں رکھتے ہیں، عورتوں کو کوئی مقام نہیں ملتا ہے، عورتوں کی بہت بے حرمتی ہوتی ہے اسلام میں۔ اللہ اکبر، حدیث پاک کو ذہن میں رکھے، نبی پاک مدینہ شریف کے سرزمین پہ جلوہ افروز ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، نبی پاک کی گود میں ایک بچی ہے، نبی پاک اپنے صحابہ سے عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اے میرے پیارے ماننے والوں، میرے گود میں یہ جو بچی تم دیکھ رہے ہو نا،
نا یہ یتیم بچی ہے, ایک غریب بچی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اس کو لے لے, اس کی پرورش کرے, اس کی کفالت کرے. صحابہ میں تمام تر صحابہ اکرام موجود ہیں. حضرت ابو بکر نے چاہا ہم لے لیں, عمر نے چاہا ہم لے لیں, حضرت عثمان غنی نے چاہا ہم لے لیں, مولا علی نے چاہا ہم لے لیں. تمام صحابیوں کے ہاتھ پیارے پیغمبر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اے پیارے آقا, یہ بیٹی ہمیں دے دی جائے, یہ بچی ہمیں دے دی جائے. پیارے آقا نے نظر کرم کیا ہے مجمع کے طرف اور ایک صحابی سے ارشاد فرمایا, اے پیارے صحابی, اس بچی کو آپ رکھ لیجئے, اس کی آپ پرورش کیجئے. جب صحابی نے اس بچی کو لیا ہے, اس کی پیشانی کو چوما ہے اور ساروں قطار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے ہیں. آقا نے رونے کا سبب پوچھا, اے پیارے صحابی, یہ روتے ہوئے آنسو کیا کہنا چاہتے ہیں, یہ اللہ رستے ہوئے چہرے کیا کہنا چاہتے ہیں, یہ بہتے ہوئے آنسو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صحابی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, جب آپ نہیں آئے تھے, اسلام نہیں آیا تھا, تو ہم انہی ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو, عورتوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اے پیغمبر, جب آپ نہیں آئے تھے, ہم نے انہی ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے. یہ آپ کی آمد کا صدقہ ہے, اسلام کی آمد کا صدقہ ہے. جو انسان اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتا تھا, وہ آج دوسرے کی بچیوں کو پیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, دوسرے کی بچیوں کو سینے سے لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اے محمد, آپ نے ذہنوں کو بدل دیا ہے, آپ نے فطرت کو تبدیل کر دیا ہے. جب تک پیغمبر نہیں آئے تھے, دنیا میں بچیاں گاڑی جا رہی تھی. پیغمبر آ گئے, بچیوں کو سینے سے لگایا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا, اے دنیا والوں, میں نے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگایا ہے, تم بھی اپنی بچیوں کو سینے سے لگانا. نبی کے قول نے دنیا کے فضا میں ایسی گونج پیدا کر دی, ایسی گونج پیدا کر دی. آج انٹرویو پہ, انٹرنیٹ میں پولیٹیکل بولتے ہیں, بزنس مین بولتے ہیں, اسپورٹس مین بولتے ہیں, بچیوں کے جنم پہ خوشیاں مناؤ, خوشیاں مناؤ. حیرت کی بات ہے, تم آج کہہ رہے ہو بیٹی کے جنم پہ خوشیاں مناؤ, بٹ ٹیک دا پریمٹی بک 1400 ایئرس ایگو, 1400 سال پہلے کی پرانی کتابیں اٹھاؤ. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا, جس گھر میں بچیاں پیدا ہوتی ہیں, وہاں ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, روزانہ 12 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بحر عالم میں کوئی سفینہ نہیں ملا, انسانیت کے جیسا زینہ نہیں ملا. سارے جہاں کو دیکھ کر لوٹ آئی ہے نظر, لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا. وعلیکم السلام.